بلساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 سے آج کا درس قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فرمائے کہ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم اپنے رسول سے وہی سوال کرتے ہو یا وہ باتیں پوچھتے ہو؟ کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے لوگ سوال کرتے رہے اور ان سے پوچھتے رہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور ایمان کو کفر سے انہوں نے بدل دیا جو وہ سوال بدلنے والے تھے۔ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور ایسے سوال کرنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے، یعنی فضول سوال کرنا جس کا مقصد ہی کوئی نہ ہو اور اس سے سیکھنا سکھانا مقصد نہ ہو، صرف خود بھی پریشان رہنا اور دوسروں کو پریشان کرنا ہو اور اس سے حاصل کچھ نہ ہو۔ اس قسم کے سوال انسان کو گمراہی کی طرف لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا کہ کسی بھی واقعے کے ہونے سے پہلے اس قسم کے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ ایک واقعہ ہوا ہی نہیں یا ممکن ہی نہیں تو اس کے بارے میں سوال کیا جائے کہ اگر ایسے ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، اگر ایسے ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، جو ہوا ہی نہیں تو کیوں پوچھتے اس کے بارے میں؟ ہمیں بعض اوقات انسان اپنی اس عادت کی وجہ سے، ایسے فضول سوالوں کی وجہ سے جس بارے میں وہ پوچھ رہا ہوتا ہے پھر وہ اس کے بارے میں پھنس بھی جاتا ہے۔ وہ واقعہ روح پذیر نہیں ہوا لیکن اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر بندہ اس کے بارے میں پھنس جاتا ہے اور سوال کرنے کی وجہ سے وہی باتیں اس پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں اس حدیث کو نقل کی ہے اور حدیث کا نمبر 4745 ہے۔ اس شخص نے آ کے سوال حضور سے کیا، کہنے لگا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لے، پا لے تو پھر وہ کیا کرے؟ اگر لوگوں کو خبر کرے گا تو یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے اور اگر چپ رہے گا تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سوال سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے اثرات، یعنی آپ کو یہ سوال پسند نہیں آیا کہ فضول سوال کر رہا ہے، مقصد کوئی نہیں تھا، بس فضول سوال تھا، اگر مگر کی بات تھی۔ تو اس کے اس سوال کرنے کی وجہ سے، حالانکہ حضور نے یہاں پہ خاموشی اختیار کی تھی لیکن بھی تھوڑا سا وقت ایسا گزرا کہ واقعہ تک پھر اس کو یہ دیکھنا پڑا کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ۔ بعض اوقات انسان اس قسم کے سوال کرے تو وہ پھر اس پہ مسلط بھی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے منع کیا ہے کہ اس قسم کے سوال فضول نہیں کرنے جس کا مقصد ہی کچھ نہ ہو، جس کا محاصل کچھ نہ ہو۔ اور فرمایا کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا اور حدیث کا نمبر 7299 ہے۔ فرمایا اس انسان سے بڑا مجرم کوئی نہیں کہ جو سوال کرے اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو جائے، کیونکہ وہ تو اس وقت جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آیات تھے تو یہ واقعہ جو وقت ہے تب تو شریعت بن رہی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کے سوالات پر یا کچھ عمل پر بہت سارے معاملات بدل دیے گئے، احکام بدل دیے گئے، کچھ چیزیں صحابہ کی پسند نہیں، آپ ناسخ اور منسوخ کے پیچھے پڑھائیں سنائیں سارے معاملات، صحابہ کرام کے مزاج کے مطابق
حکم کو بدل دیا گیا، تب تو شریعت بن رہی تھی. تو فرمایا اس انسان سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے کہ جو کوئی سوال کرے اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہو جائے. اب وہ تو حرام ہو گئی، ساری امت کے لیے ہو گئی، لیکن جو اس کی وجہ بنی، فرمایا وہ سب سے بڑا مجرم انسان ہے کہ اس کے کہنے پر ہوا یہ سارا کچھ. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بعض صحابہ نے سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ یہ حج جو ہے یہ ہر سال فرض ہے؟ تو حضور نے وہاں پہ خاموشی اختیار کی. اس نے پھر سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ یہ حج جو ہے یہ ہر سال فرض ہے؟ حضور نے پھر خاموشی اختیار کی. تیسری بار پھر سوال کیا تو آقا نے فرمایا کہ ہر سال فرض نہیں ہے. اور پھر ساتھ آقا نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال فرض ہو جانا تھا اور پھر تمہارے لیے کرنا بڑا مشکل ہو جاتا. تو اس لیے وہ سوال کرو ہی نہیں. فرمایا جو میں نے کہہ دیا ہے بس اس کو لے لو، اور جس سے روک دیا رک جاؤ. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں اور فرمایا کہ میں کوئی سوال حضور سے کرنا چاہتا تھا نا اس آیت کے اترنے کے بعد، فرماتے ہیں اگر میں کوئی سوال کوئی مسئلہ درپیش آیا ہے حضور سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو فرمایا میں حضور سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا نا تو سال گزر جاتا تھا سوچتے سوچتے کہ پوچھوں کہ نہ پوچھوں، یہ کیسے پوچھوں، کن الفاظ کے ساتھ سوال کروں، کس انداز سے حضور سے سوال کروں. فرمایا سال گزر جاتا تھا سوال پوچھتے. تو آپ صحابہ کرام کا یہ حال ہے کہ وہ حالانکہ صحابہ نے حضور سوال کرنے نہیں ہوتے تھے، وہ نہ کوئی مسئلے درپیش ہوگا نا وہ پوچھنا تھا، لیکن وہ اس قدر سوچ کے پوچھتے تھے کہ میرے سوال پوچھنے سے کہیں کوئی مسئلہ بدل ہی نہ جائے، کوئی حکام بدل ہی نہ جائے. وہ اتنا ڈرتے ہوئے بڑی احتیاط، اس کو احتیاط کہتے ہیں، احتیاط سے سوال کرنا. بے دریگی نہیں تھی ہماری طرح کے، بے دریگی سوال کرے جو ویسے شروع کر دو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے مسئلہ پوچھا اس کو بتا دیا کہ بھئی اس کا یہ جواب ہے. اب بعض احباب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جواب میرے مزاج کے مطابق چونکہ نہیں آیا تو بحث شروع ہو جاتی ہے. بحث کا تو مقصد نہیں ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں لوگ یہ نواں مسئلہ سن لیتا ہے، زندگی ساڑی لگ گئی اسی دن نہیں سنے، تسی نہیں سنا تو آڈا کو سنے کہ میرا بھئی اگر زندگی گزر گئی ہے ایک مسئلہ آپ نے نہیں سنا، آپ کو اس کے بارے میں نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ میرا قصور تو نہیں ہے، تو آپ کا قصور ہے، آپ نے سیکھا نہیں. اب جب پتہ چل گیا ہے تو بحث کی بجائے اس کو مان لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے یار مجھے نہیں پتہ چلا ساری زندگی، پتہ چل گیا مسئلہ یوں نہیں یوں ہے. بحث نہیں کبھی کرو علم کے بارے میں. اگر ہاں علم ہے اور کسی نے غلط بیان کیا پھر تو بنتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کیوں بیان کیا، یہ آپ کا بیان کرنا بنتا نہیں، یہ یوں نہیں یوں ہے. اگر علم ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر علم نہیں ہے فضول بحث ہے تو پھر اس کا مقصد وہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. قرآن سے فقط ضل سواء السبیل، اس قسم کے سوال پھر آپ کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا یہ حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے روک دیا گیا، یعنی کہ اس آیہ مبارکہ سے جو 108 نمبر آیت ہے، وہاں جب روک دیا گیا تو ہم حضور سے کوئی بھی سوال کرنے میں ہیبت کھاتے تھے، یعنی ڈر لگتا تھا، اور چاہتے تھے کہ کوئی اور بادی نشین آ جائے، کوئی باہر سے کوئی بندہ آ جائے اور کوئی مسافر آ جائے وہ سوال کرے. خود ڈرتے تھے کوئی آ کے سوال کرے چلو سارا مسئلہ حل ہو جائے. جب وہ سوال کرے گا حضور جواب دیں گے تو وہ ظاہری بات ہے سن تو ہم بھی رہے ہیں، تو اس کے پوچھنے کی وجہ سے جواب ملے گا تو ہمارا بھی فائدہ ہو جائے. تو کہتے ہیں ہم خواہش کرتے تھے کوئی آ کے پوچھ لے ہم نہ پوچھیں. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور حضرت ابو عالیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاش ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی اسی طرح ہو جاتا جس طرح بنی اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ ہوتا. آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنتے کہا یا اللہ نہیں یا اللہ نہیں یا اللہ نہیں. 3 بار حضور نے یہ جملہ دہرایا. اس نے تو کہا کہ جیسے بنی اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ ہوتا تھا ہمارا بھی ویسے ہو جاتا.
حضور نے فرمایا نا یا اللہ نہیں، یا اللہ نہیں، یا اللہ نہیں. 3 بار حضور نے یہ جملہ دہرایا اور فرمایا کہ یا اللہ ہم ایسے نہیں چاہتے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، اس نے جو جملے بولے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے. پھر فرمایا سنو، بنی اسرائیل میں جہاں کوئی گناہ کرتا تھا نا اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا اس لیے یہ گناہ کیا. حضور نے بتایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دروازے پہ لکھ دیا جائے کہ اس نے رات کو یہ گناہ کی ہے. مجھے آپ بڑے باشعور سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے پردے ڈالے ہیں ہمارے رات کے معاملات، دن کے معاملات، چھپے گناہ، نہ جانے کیا کب حیثیت انسان کر جاتے ہیں. تو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تو ہماری عزت بنی ہوئی ہے. اگر ہم رات کو کوئی گناہ کریں اور صبح اٹھ کے دیکھیں کہ باہر دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ رات کو اس نے یہ گناہ کی، تو پلے کا رہ جانا ہے، بندہ کسی منہ ہاں چکا نہ رہے گا. تو حضور نے فرمایا یا اللہ نہیں یہ نہیں کرنا. فرمایا بنی اسرائیل کے جو گناہ کرتے تھے وہ تو دروازے میں لکھ دیے جاتے تھے اور ساتھ پھر اس کا کفارہ بھی لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے گناہ یہ کیا ہے، اب اس کا کفارہ یہ ادا کرے گا تو پھر اس کی جان چھوٹے گی، نہیں تو جان نہیں چھوٹے گی. اب آپ سارے تصور کریں کہ کتنی بڑی بات ہے. انسان کیسے، میں تو کہتا ہوں ذلیل ہو جائے گا وہ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے. تو فرمایا اللہ اس طرح نہیں کرنا. فرمایا رسوائی ہے، یہ بہت بڑی ذلالت ہے، اور اگر تم اس طرح کفارہ لینا چاہتے ہو فرمایا اللہ نہیں اس طرح نہیں کرنا. اس لیے تو منہ سے الفاظ انجانے میں بول دیے پر یا رب العالمین ایسے نہیں کرنا ہے. تو اس لیے قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو درپیش مسئلہ ہے، جو بہت ضروری مسئلہ جاننا ہے وہ تو سوال کریں، فضول سوال نہ کریں. وہ جیسے ایک شخص مجھ سے سوال کرنے لگا جی بڑا ضروری مسئلہ جی بتانا ہے. میں کہا جی پوچھو، بتاتا ہوں، بالکل بتاؤں گا. کہنے لگا جی وہ مسئلہ ہی پوچھتا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا. میں کہا اللہ کی قسم میں نہیں پڑھایا، پتہ نہیں کتنے پڑھایا، مینوں نہیں پتا. ابھی کوئی سوال کرنے اس قسم کے فضول سوال نہ کیا. کئی ایسے سوال لوگ کرتے ہیں میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ کو بتاؤں پریشان ہو جائے کہ لوگوں کا کیا حال ہے. جن سوالوں اچھا ان سے پوچھا جائے بھائی یہ سوال تم نے کیوں کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایسی نالج کے لیے. بھئی ایسے نالج کو تم نے کیا کرنا ہے جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں؟ ایسے علم کو کیا کرنا ہے جس کا سوال ہی نہیں ہونا، جس کا تمہارے اعمال سے تعلق کوئی نہیں ہے، جس کا تمہاری زندگی سے تعلق نہیں ہے؟ ایسے سوال کرنے کیوں، ایسے علم حاصل کرنے کیوں؟ ایسے فضول علم کو حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ جاہل رہے جس کا انسان کو فائدہ حاصل نہیں ہونا. اکثر اسی بول رہے ہیں سلام علیکم، کیڑا صحیح ہے؟ دیکھیں یہ تو وضاحت اس دن میں نے کر دی تھی کہ السلام علیکم ہی کہنا چاہیے. یہ غلط جملہ ہے اور بگڑا ہوا لفظ ہے، یہ نہیں بولنا چاہیے. ایک اسی محمد ہے جو مندی وقاص وکی یہ بھی بات غلط نام نہیں لینا چاہیے، الٹا نام نہیں لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں باقاعدہ اس سے منع فرمایا ہے. فرمایا کہ کوئی انسان کسی کا غلط نام نہ ڈالے، اس کے غلط نام سے اس کو نہ پکارے. باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں منع کیا ہے. فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. فرمایا کہ کوئی قوم کسی قوم کو مذاق نہ کرے، کوئی عورت کسی عورت کو مذاق نہ کرے. فرمایا کوئی کسی کا الٹا نام نہ ڈالے، اس کا نام بگاڑ کر کے اس کو نہ پکارے. تو جو اصل نام ہے اس کے ساتھ ہی پکارنا چاہیے، نام کو کبھی بھی بگاڑ کے بولنا نہیں چاہیے. قرآن مجید نے بڑی سختی سے اس سے منع فرمایا ہے. قرۃ عینی کا یا رسول اللہ